الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. بدن برزخی جسے بدن ملکوتی بھی کہتے ہیں، اس کے عنوان سے ہم پڑھ رہے تھے. آج ہم ایک آیت کریمہ کے حوالے سے ایک معنی پڑھیں گے. سورہ زمر آیت نمبر 42 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے: اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. کہ اللہ نفوس کو وفات دیتا ہے ان نفوس کے موت کے وقت، اور جب یہ نفوس ولم تمت فی منامها، اور ان نفوس کو کہ جو نیند کے عالم میں موت کا شکار نہیں ہوتے. یعنی نفوس کو قبض کرتا ہے، لیکن ایک نفس وہ ہے کہ جس کو موت آ گئی، اور ایک نفس وہ ہے کہ جو نیند میں پھر بیدار ہو گیا، اس کو موت نہیں دی. ہر دو نفوس کیا ہو رہے ہیں؟ قبض ہو رہے ہیں. یہ نیند سے مراد وہ نیند ہے جو ہم روزانہ سوتے ہیں. جی ہاں. یعنی اللہ تعالیٰ نفوس کو وفات دیتا ہے. بعض اوقات امیر المومنین کے فرمودات میں ہے نا کہ لوگ سو رہے ہیں تو نہیں، وہ ایک الگ ہے. جی ہاں، وہ الگ ہے. یہاں پہ آپ دقت کریں نا، آیت کریمہ فرما رہی ہے کہ اللہ نفوس کو وفات دے رہا ہے. یہ نفوس دو قسم کے ہو گئے. ایک وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے وفات دی تو موت بھی انہیں آ گئی، اور ایک وہ نفوس ہیں جنہیں اللہ نے وفات دی لیکن وہ نیند میں موت کا شکار نہیں ہوئے اور دوبارہ بیدار ہوئے، یعنی اللہ نے لوٹا دیا انہیں. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، کہ وہ جن کے اوپر موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جن نفوس کو موت دے دیتا ہے انہیں اللہ پھر لے لیتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، لیکن وہ دوسرے نفس کو کیا ہے؟ چھوڑ دیتا ہے. إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک وقت معین کے لیے. صحیح ہے، اجل مسمى کے لیے. اجل مسمى ایک قرآن کریم میں مدت معین آپ کہہ سکتے ہیں ایک نو. بعض نے اس کی الگ تفسیر بھی کی ہے، ابھی ہم اس کی تفسیر میں نہیں جاتے. صحیح ہے، ایک وقت نفس کو لے لیتا ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتا ہے ایک معین مدت کے لیے. صحیح ہے، اجل مسمى تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے، پھر اسے بھی موت آ جائے گی. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. یہاں پہ ایک سوال، یہ جو ایک عارضی موت ہوگی ایک مستقل ہوگی، یعنی ایک تو موت آ گئی تو دوبارہ نہیں، دوسرے کو موت نہیں آئی، وفات آئی ہے. وفات ہوئی ہے. اب یہ جو وفات ہے، مثلا پہلے والے میں تو یہ ہے نا کہ اللہ نے وفات دے دی اور موت بھی آ گئی. موت بھی آ گئی. ہاں، تو دوسرے کو وفات ملی ہے، موت نہیں آئی. تو یہ جو جناب اسرائیل کا سارا پروسیس ہے کہ وہ روح قبض کرتے ہیں، وہ پہلے والے مرحلے میں ہے کہ وہ جی ہاں، وہ پہلے مرحلے میں تو یقیناً ہے، لیکن ابھی اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. یہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام والا ٹاپک ہے وہ عالم عقل سے. آج عالم عقل کو تھوڑا سا ہم ایک اور انداز میں، کل ہم نے حقیقت اور حقیقت کو بیان کیا تھا، آج اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے. یہ اصطلاحات ذہن نشین کرنا ضروری ہیں. یہاں پہ دیکھیں، روح کے نا متعدد معنی ہمارے پاس ہیں، چونکہ روح جو ہے وہ ایک مشترک لفظی ہے. اس کے 3-4 معنی بنتے ہیں. آپ تیزی سے لکھیں تاکہ ہم آگے جا سکیں. ایک دفعہ روح سے مراد یہ ہوتا ہے عالم عقل مجرد، یعنی جو عالم عقل میں مجرد تام ہے، اس ذات کو کیا کہتے ہیں؟ روح. صحیح ہے، عقل مجرد کے عالم کو عالم ارواح بھی کہتے ہیں. عالم ارواح عالم عقل کو کہتے ہیں. کیوں اسے عالم ارواح کہتے ہیں؟ چونکہ اس میں جو خلقت آباد ہے، جس طرح عقل اس کا نام ہے، اسی طرح اسے روح سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. اچھا، دوسرا ہے روح بے معنی نفس ناطقہ، یعنی خود ذات انسان کو روح کہتے ہیں. یہ دوسرا معنی آ گیا. دیکھیں، روح کا لفظ جب بیان کیا جاتا ہے یا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے بعض اوقات معنی لیا جاتا ہے عالم عقل میں جو عقول ہیں، مجرد تام ہیں. بعض اوقات اس سے مراد ذات انسان ہوتا ہے، اور بعض اوقات روح سے مراد بدن طبیعی میں انسان کے مزاج کی وجہ سے جو ایک ابھرنے والی ایک لطیف سا مادہ ہے، وہ روح بخاری جسے کہتے ہیں روح کہلاتا ہے. کہ جو جی ہاں
یہ تیسرا معنی ہے. اسی کی وجہ سے بدن جو ہے نا وہ نیند کے عالم میں حالت حیات میں باقی رہتا ہے. صحیح ہے. ذرا دوبارہ ڈیفائن کیجیے. یہ میں تینوں لکھ دیتا ہوں آپ کے اس کے لیے. دیکھیں کلمہ روح، کلمہ روح یہ کیا ہے؟ مشترک لفظی. مشترک لفظی کا مطلب ہوتا ہے لفظ ایک ہے لیکن معنی متعدد اور مصادیق متعدد. اس کے مقابلے میں آتا ہے مشترک معنوی. مشترک معنوی جس میں لفظ ایک ہے، معنی ایک ہے اور مصادیق متعدد ہے، وہ مشترک معنوی کہلاتا ہے. کلمہ روح کیا ہے؟ مشترک لفظی. ایک دفعہ کلمہ روح بمعنی مجرد تام یعنی عالم عقل میں مجرد تام وجود یا حقیقت. اور روح بعض اوقات کسے کہتے ہیں؟ ذات انسان یعنی نفس ناطقہ. ٹھیک ہے. تیسرا ہے روح بمعنی بدن مادی میں نیند یا بے ہوشی کے باوجود حیات بدنی کا سبب بننے والی جسمانی شے. اسے روح بخاری بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. انسانی مادی بدن کے مزاج سے ایک لطیف شے پورے بدن مادی پر چھا جاتی ہے جو بدن مادی کی حیات کا سبب بنتی ہے. اس روح بخاری سے بدن برزخی کا تعلق ہوتا ہے اور بدن برزخی اس روح بخاری کے توسط سے اور ادھر لکھ دیں نفس ناطقہ بدن برزخی کے روح بخاری کے ساتھ روح بدن برزخی کے روح بخاری کے ساتھ ارتباط کی وجہ سے مادی جسم کو استعمال کرتا ہے. اب ہمارے پاس جو آ رہی ہے آیت کریمہ، صحیح ہے، اس آیت کریمہ میں آپ یہ دیکھیں نفس کا ذکر ہے. نفس بھی اسی طرح مشترک لفظی ہے. صحیح ہے. نفس بعض اوقات خود نفس ناطقہ ذات انسان کو کہتے ہیں. بعض اوقات نفس جو ہے وہ حقائق شے کو کہا جا رہا ہوتا ہے. صحیح. بعض اوقات مطلقاً ذات کو بھی کہا جا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ نفس کا اطلاق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر بھی کیا جاتا ہے. صحیح ہے. یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ نے اپنے آپ سے تمہیں ڈرایا. قرآن میں ظاہر ہے 2 جگہ ہے. اچھا ادھر دیکھیں نفس اور روح میں فرق کیا گیا ہے، چونکہ اس آیت کریمہ نہیں اور بے ہوشی کے یہ تو چھوٹی ہے اور دال میں میرا خیال ہے کافی فرق. بے ہوشی ہے نیند یا بے ہوشی. نیند اور بے ہوشی میں آپ دیکھیں نا قائم رہتا ہے انسان کا بدن یا نہیں. دیکھیں بہت زیادہ تفصیلی نہیں ہے ہمارے ہاں، چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان سے بھی
روایت وارد ہوئی ہے، انہوں نے نفس اور روح میں فرق کیا ادھر، کہا کہ نفس کو اللہ وفات دے دیتا ہے، روح کو نہیں جب وہ پلٹاتا ہے نیند کے عالم میں۔ نفس اور روح ایک ہی چیز نہیں ہے؟ لیکن ابھی یہ میں پورا کلام کروں تو آپ کے سامنے یہ آشکار ہو جائے گا مطلب، صحیح ہے؟ صحیح۔ نفس اور روح میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین اور اہل بیت علیہ السلام سے بھی ایک روایت آئی ہے، اس میں نفس اور روح میں کیا کیا گیا ہے؟ فرق کیا گیا ہے۔ چونکہ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ نفس کو وفات ملتی ہے، نفس کو کیا ہے؟ وفات ملتی ہے۔ جب نفس کو وفات ملتی ہے، ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ امساک کر لیتا ہے، یعنی موت دے دیتا ہے، اور ایک کو حالت نیند میں دوبارہ نفس پلٹا دیتا ہے۔ ہر دو صورتوں میں، جب انسان سوتا ہے اور جب انسان مرتا ہے، ہر دو صورت میں نفس کو وفات ملتی ہے، صحیح ہے؟ موت اور حالت نیند میں نفس کو وفات ملتی ہے، لیکن موت کے عالم میں نفس لوٹ کے دوبارہ نہیں آتا، لیکن نیند کے عالم میں نفس لوٹا دیا جاتا ہے۔ ادھر آپ دقت کریں، آپ میں پہلے اب روایت سنا دوں، پڑھ دیتا ہوں، اور پھر آپ کے لیے مطلب آشکار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ ہاں، نیند اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں ہے، النوم اخو الموت ہے، النوم موت ہے، موت کا بھائی ہے نیند، اخو الموت ہے، ہیں؟ موت خفیف کہہ لیں، سنگین کہہ لیں، لیکن یہ روایت میں الفاظ وارد ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک موت ایسی دیتا ہوں جس میں نہیں پلٹتا ہے۔ نہیں، موت نہیں ہے، دیکھیں آپ قرآن کے لفظ میں وفات نفس کو ملتی ہے، لیکن ایک دفعہ وفات کے ساتھ موت بھی ملتی ہے، اور ایک دفعہ وفات کے ساتھ موت نہیں ملتی، اس لیے قرآن کریم نے وفات اور موت میں فرق کیا ہے۔ ابھی ہمارے پیش نظر نا وفات اور موت میں فرق نہیں ہے، ادھر آپ تھوڑا دقت کریں، چونکہ ہم حاشیے میں چلے گئے تو بحث ہماری رہ جائے گی۔ ہمارے ادھر پیش نظر، ادھر روایت میں پہلے پڑھ دیتا ہوں کہ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت مروی ہے، بحار الانوار میں بھی یہ مذکور ہے، مجموع البیان میں مرحوم طبرسی نے بھی اسے نقل کیا، ما من احد ینام، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو سوتا ہے، الا عرجت نفسہ الی السماء، مگر یہ کہ اس کا نفس کیا ہے؟ وہ عروج کر جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، عروج یعنی بلندی کے اوپر، بلندی کی طرف جانا، اس کا نفس کیا کرتا ہے؟ وہ عروج کرتا ہے۔ وہ کس طرف عروج کرتا ہے؟ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، صحیح، آسمان بلندی کو کہتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، وَبَقِيَتْ رُوحُهُ فِي بَدَنِهِ، اس کی روح کہاں پہ رہتی ہے؟ اس کے بدن میں۔ اب آپ یہاں سے کیا سمجھتے ہیں، کون سی روح ادھر مراد ہے؟ جو بدن میں رہ رہی ہے، جو ہاں دیکھیں نا، ایک ہے روایت کے الفاظ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، غور سے دیکھیں، ما من احد ینام، کوئی شخص سونے والا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ جب سوتا ہے، الا عرجت نفسہ، اس کا نفس چلا جاتا ہے۔ دیکھیں روایت روح اور نفس میں کیا کر رہی ہے؟ ادھر فرق کر رہی ہے، اس کا نفس چلا جاتا ہے الی السماء، سما کی طرف، وبقیت روحہ فی بدنہ، اور سونے والے کے بدن میں کیا رہ جاتی ہے؟ اس کی روح باقی رہ جاتی ہے۔ ادھر روح کی کون سی قسم مراد ہے؟ روح بخاری، نہیں دیکھیں، اصل میں آپ ادھر توجہ نہیں کر رہے تھے، جب انسان لکھتا ہے نا توجہ بھی جاتی ہے، یہ والا مطلب ہمارے ہاتھ میں آنا نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ تعلق رکھیں، اس لیے اس کو صحیح طریقے سے نوٹ کریں۔ اس میں چونکہ یہ روح کے معنی تکرار ہیں قرآن کریم اور روایت اہل بیت علیہ السلام میں، ہر جگہ روح ایک معنی میں نہیں ہے۔ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ادھر روح کس معنی میں ہے؟ کس معنی میں ادھر آ رہی ہے؟ ان تین میں سے جو عالم عقل سے تعلق رکھتی ہے، مجرد تام ہے، بالفرض ہم ابھی اس کو قرار دیں۔ ملائکہ اور روح میں بعض کہتے ہیں عطف تفسیری ہے، بعض کہتے ہیں
عاطفہ ہے، یہ واو عاطفہ ہے، بعض کہتے ہیں یہاں پہ واو تفسیری ہے۔ اگر واو تفسیری معنی ملائکہ اور روح ایک ہی چیز ہے، لیکن اگر واو عاطفہ معنی ملائکہ اور روح میں فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال ہم ابھی اس بحث میں نہیں ہیں۔ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں جس طرح نفس ایک معنی میں نہیں ہے، روح بھی ایک معنی میں نہیں ہے۔ تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے امر کو، صحیح، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے امر کو اس کے اذن سے لے کے آتی ہے۔ یہ امر جو لے کے آنے والی ہے روح، یہ عالم عقل سے تعلق رکھتی ہے۔ لیکن یہاں پہ جب آپ مطالعہ کر رہے ہیں کہ امام نے کیا کہا، بقیت روحہ فی بدنہ، یہاں پہ کون سی روح بدن میں باقی رہتی ہے؟ کون سی روح ہے؟ روح بخاری۔ ہاں، روح بخاری، احسن۔ بس نفس اور روح میں یہاں پہ فرق آیا۔ وَصَارَ بَيْنَهُمَا سَبَبٌ، اور ان دو کے درمیان ایک سبب بنتا ہے۔ وہ سبب کیا ہے؟ کشواع الشمس، ان دو کے درمیان ایک سبب، ادھر سبب بے معنی تعلق ہے، سبب بے معنی ہر جگہ علت نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ ظاہراً قرآن کریم میں بھی لفظ سببہ سورہ کہف میں آیا نا، ہر جگہ پہ بے معنی علت نہیں ہے، ادھر بے معنی کیا ہے؟ تعلق۔ ادھر نفس کا اور روح کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کشواع الشمس، سورج کا جس طرح سے شعاع سے تعلق ہے، اسی طریقے سے روح کا نفس سے تعلق ہے۔ اس میں جو ہم نے کل درس پڑھا حقیقت اور رقیقت کا، نفس اور روح کے اس معنی کے اعتبار سے شمس کون بن رہا ہے؟ نفس بن رہا ہے؟ نہیں، وہی نہیں، اس دیکھیں اب ہمارے پاس نا روایات شروع ہو رہی ہیں، ابھی ہمارے پاس تقریباً زیادہ تر آخری کتاب تک روایات ایک کا ایک ڈھیر موجود ہے۔ روایات ہم نے ادھر حل کرنی ہے۔ یہ وہ روایات ہیں کہ ایک عام انسان کتاب سے براہ راست پڑھتا ہے، اصلاً اس کے لیے حل نہیں ہوتی، اس کے لیے مقدمات چاہیے، اس لیے روایات کو انشاءاللہ اس مقام پہ ہم نے حل کرنا ہے۔ یہ بحار الانوار میں پورا باب ہے نفس اور حقیقت کے معنی اور ان کے احوال کے اوپر، بڑی خوبصورت وہ چیپٹر اور کتاب ہے۔ خوب یہاں پہ دیکھیں کہ کون یہاں پہ بن رہا ہے، شمس اور کون شعاع، کیونکہ شمس اور شعاع سے تشبیہ دی گئی ہے، حقیقت میں شمس اور شعاع نہیں ہے، تشبیہاً کہ شمس اس میں حقیقت رکھتا ہے اور وہ شعاع اس کی رقیقت ہے۔ شمس علت ہے، یہ معلول ہے، شمس اس کی نسبت وجود مستقل ہے اور یہ شمس کی نسبت سے وجود رابط ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کیا یہاں پہ کون بن رہا ہے روح اور نفس میں؟ سورج سے کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے ادھر؟ جو آسمان کی طرف جا رہا ہے وہی سورج۔ نہیں، نفس اور روح میں کس کو تشبیہ ہے؟ شمس۔ نفس جو ہے نا وہ حقیقت ہے، ادھر شمس دیکھیں، شعاع شمس کو حل کریں نا ابھی۔ شعاع جو ہے، شعاع اور شمس، ہاں، شمس سے کس کو تشبیہ ہے؟ نفس اور روح میں سے شعاع کس جو کو؟ ہے۔ شمس سے جو ہے نا وہ نفس کو تشبیہ ہے، کیونکہ روح جو ہے نا وہ تو شعاع کی مانند ہے، اگر آسان کاٹ دیں تو دیکھیں، یہ وہ واضح ہے نا۔ حقیقت اور حقیقت کی بات ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہم روایت کو حل کریں نا، آپ کی خدمت میں شعاع شمس سے تشبیہ دی ہے کہ سارا بینہما سببن، سارا بینہما ربط، یعنی کہ نفس اور روح میں ربط ہے۔ کیسا ربط ہے؟ جیسا سورج کا اس کی شعاع سے ربط ہوتا ہے۔ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدن میں یہ جو روح بخاری ہے، یہ روح بخاری بھی کب تک قائم رہتی ہے؟ جب تک نفس اس کا تعلق رہتا ہے۔ تو نفس کو اصل میں وہ منبع حیات، نفس سبب منبع حیات بنتا ہے جسم کے اندر حیات کا۔ نفس کا تعلق ٹوٹ جائے تو بدن پتھر بن جاتا ہے۔ خوب آگے دیکھیں، فَإِنَّ إِذْنُ اللَّهِ فِي قَبْضِ الْأَرْوَاحِ، جب فَإِنْ أَذِنَ اللَّهُ، اگر اللہ اجازت دے، فَإِنْ أَذِنَ اللَّهُ فِي قَبْضِ الْأَرْوَاحِ، ارواح کو قبض کرتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، کس کو اجازت دے دے؟ نفس کو لوٹنے کی اجازت دے دے۔ اجابت الروح النفس، تو روح جو ہے وہ لبیک کہتی ہے نفس کو اور ربط اپنا قائم رکھتی ہے۔ وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي رَدِّ الرُّوحِ، اور اگر روح کو پلٹانے میں اللہ نفس کو اجازت نہیں دیتا، اجابت النفس الروح وہو، تو نفس جو ہے وہ روح کو اجابت دیتی ہے۔
معذرت وَإِذَا أَذِنَ اللَّهُ فِي رَدِّ الرُّوحِ، اور روح کے رد میں پلٹانے کی اجازت دے تو نفس اسے اجابت دیتا ہے. یعنی ایک دفعہ نفس روح سے اور روح نفس سے اللہ تعالیٰ کے اذن سے رب پیدا کر رہی ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نفس کو موت دیتا ہے جب اس کو وفات دے. فَمَهْمَا رَأَتْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کے ملکوت میں نفس اگر کوئی شے دیکھے. یہ بہت اہم ہے خوابوں کے اعتبار سے. یہ جو اب امام باقر علیہ السلام سے منسوب روایت میں آ رہی ہے. فَمَهْمَا رَأَتْ، اگر نفس دیکھے فی ملکوت السماوات، آسمانوں کے ملکوت میں، فَهُوَ مِمَّا لَهُ تَأْوِيلٌ، تو اس نے جو دیکھا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے. تعویل بے معنی ادھر حقیقت ہے. صحیح. یہاں تک ایک بات حل کر دیں. آگے پوری حدیث ہوگی، اگلا آپ کا شاید سوال حل ہو جائے. فما رأت فیما بین السماء والارض، اور اگر نفس کوئی حوادث دیکھتا ہے آسمان اور زمین میں پیش آ رہے ہیں. صحیح ہے. فہو مما یخیلہ الشیطان، یہ شیطان نے اس کے اندر خیال پردازی کی ہے، شیطان نے اسے منظر دکھایا ہے. ولا تعویل لہ، اس کی کوئی تعویل اور حقیقت نہیں ہے. شیطان نے اسے منظر دکھایا ہے. دیکھیں آسمان اور زمین میں کچھ اس نے دیکھا جو آسمان اور زمین سے تعلق رکھتا ہے. دیکھیں آپ غور کریں نا. مثلا ہم بعض اوقات خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں اگر آپ سانپ کو دیکھیں، سانپ آسمان و زمین میں ہے، وہ آ کے آسمان اور زمین سے مربوط چیزوں میں حوادث کے بارے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کس نے دکھایا ہے؟ شیطان نے. اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو پھر یہ لوگ کیوں اس کی تعبیریں بتاتے ہیں کہ اگر آپ سانپ کو دیکھیں تو اس سے مراد ہے کہ دشمن ہے. آدمی آتا ہے نا اگلا جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کا یہ تصور نہیں پیدا ہوتا مجھے شیطان دکھا سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا نفس اس کو بہت بڑا پاک و پاکیزہ اور باصلاحیت دکھاتا ہے نا. آپ اپنے نفس سے جھانک کے دیکھیں. اسی وجہ سے یہ کہا گیا کہ خواب جو ہے عام ابھی خوابوں کے بارے میں آئے گا، تفصیل سے آئے گا. یوسف کے قصے میں آئے گا وہ دیکھیں وہ صاحب ایک منٹ آئے گا نا اس میں. وہ بھی معنی دیکھا، خیال نے معنی کو شکل دے دی. ایک معنی دیکھا تھا انہوں نے، وہ آئے گی انشاءاللہ آگے. یہ روایت ایک دفعہ قبلہ ذرا تکرار کر دیں کیونکہ دو چیز اس میں ایڈ کرنی ہے. ایک اگر آسمان و زمین سے کچھ دیکھے تو اس کے اندر شیطان اگر مہما رأت فی ملکوت السماوات، آسمانوں کے ملکوت، ادھر ملکوت حقیقت سے تعلق رکھتا ہے. آسمانوں کی حقیقت میں سے کچھ دیکھا ہے تو پھر تو اس کی تعویل ہے، یہ حقیقت ہے. دیکھیں یہ ہیں نہیں آتے ہیں نا، یعنی آپ کو کوئی معنی آتا ہوا ہے، کوئی بات بتا دی ہے، فلاں ذکر پڑھو. ایک مطلب نہیں سمجھ آ رہا تھا تو ایک استاد بن کے آیا اور اس نے ایک بات آپ کو سمجھائی خواب میں. اگر انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو مختلف اشتغالات اور مختلف مشغولیات سے باہر رکھے اور پاک و پاکیزہ رکھے، اور علم جس کی جستجو میں وہ خواب میں انسان کو سکھاتی ہے چیز. یہ جو مستقبل کا بات ہو کے دماغ میں نقشہ، لیکن یہ سب نہیں مستقبل کے تو وہی حوادث کہنا، یہ تو حقیقت نہیں ہے. ابھی خواب کے بارے میں آئے گا، چونکہ آپ ایک ایسی چیز پوچھ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد نہیں ہمارے سامنے آشکار ہوگی تو اس میں پھر اشتباہات زیادہ جنم لیں گے. جیسے برادر نے ایک اشارہ کیا کہ وہ سچا خواب تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو عزیز مصر نے دیکھا، لیکن اس کو معنی عطا ہوا، اس کی قوت خیال نے یہ منظر ایجاد کیا. تو وہ جو معنی ہے وہ حقیقت رکھتا ہے، وہ ملکوت السماوات سے تعلق رکھتا ہے. ابھی آئے گا پھر انشاءاللہ، اسے ہم بعد میں دیکھیں گے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں سے کچھ حوادث دیکھیں، مثلا آپ نے دیکھا کہ کل میں مشہد جا رہا ہوں، ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا ہوں، کوئی یقین نہ کرے. فلاں جو بندہ ہے وہ یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یقین نہ کریں. صحیح ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بس ہمارے پاس ادھر یہ بات آ گئی. اس میں یہی بتانا مقصود تھا کہ آیت کریمہ میں آپ نے دیکھا کہ نفس شعاع سے تشبیہ دی گئی ہے. اصل میں انہوں نے یہ نقطہ بیان کرنا تھا. اور روح یہاں پہ وہ روح نفس ناطقہ کے معنی میں نہیں ہے. ادھر روح کون سی ہے؟ روح بخاری ہے. ادھر مراد روح بخاری ہے. یہ شعاع کی مانند ہے. ہاں، جو شعاع کی مانند ہے. تو اس میں اصل میں کل ہم نے ایک مطلب پڑھا تھا، اور وہ یہ مطلب پڑھا تھا کہ نفس جو ہے نا انسان کا، وہ مراتب کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے مرتبے کے لیے حقیقت ہے،
اور نیچے والا مرتبہ اپنے بالا کے اعتبار سے وہ رقیقت ہے یا معلول ہے یا وجود رابط. وجود رابط کے ایمان سے پوری ایک فصل آ رہی ہے، چونکہ ہم پہلی فصل پڑھ رہے ہیں جو بدن برزخی سے تعلق رکھتی ہے. اگلی فصل ملکات سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہم نے ملکات اشارتاً پڑھا ہے. ابھی تفصیل سے اسے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ایک اور روایت آگے دیکھیں اس میں کہ اس میں امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مومن کا جو خواب ہے طرف بین السماء والارض علی رأس صاحبها، کہ معنی حدیث کو اگر ہم مد نظر رکھیں کہ وہ آسمان اور زمین کے مابین ہوتا ہے جو مومن کا خواب ہے. صحیح ہے، علی رأس صاحبها. اس کے بعد میں تشریح دیکھتے ہیں چونکہ اس کے اندر بعض کلمات ہمیں مد نظر رکھنا ضروری ہیں. خلاصہ کلام، جو چیز ہمارے لیے اس جگہ پہ ضروری تھی وہ ضروری یہ ہے کہ نفس کے حقیقت اور روح بخاری کی حقیقت، کیونکہ بعض اوقات نفس ناطقہ بے معنی روح بھی آتا ہے اور روح بے معنی نفس ناطقہ بھی آتا ہے، ادھر وہ مراد نہیں ہے. اور رف رفع جو کہتے ہیں نا، طروف یا رف رفع، وہ ظاہراً اوپر پھڑ پھڑانے کو کہتے ہیں. صحیح، اس کے معنی کو انشاءاللہ کل ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے. ایک دفعہ دیکھ لیں، چونکہ اسی طرح روایات میں آیا کہ جب میت کو اس کے نعش کے اوپر حمل کیا جاتا ہے، صحیح ہے، میت کو یعنی جب اٹھایا جاتا ہے تو اس کی روح اس کی لاش کے اوپر پھڑ پھڑاتی ہے یا وہاں پہ وہ بے چین ہوتی ہے. اس سے چند انہوں نے مطلب ذکر کرنا چاہا ہے. لاش کے اوپر اکثر اوقات کہتے ہیں کچھ مثلا کہتے ہیں کہ وہ جانوروں کی صورت اختیار کر لی یا کوئی اچھی، تو وہ وہی بدن برزخی والی روح آ جاتی ہے. نہیں دیکھیں ادھر وہ روح بخاری کا اصل میں بتا رہے ہیں. نفس ایک ذات انسان ایک نفس ہے، اس نفس کے کئی مظاہر ہیں. اسی لیے ہم نے اس حدیث کو مد نظر رکھا، من عرف نفسہ عرف ربہ. اس جگہ آپ نفس کی جو خصوصیت کو مطالعہ کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، یہی خصوصیت باب توحید میں پائی جاتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. واضح بات، یہی خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے پائی جاتی ہے. اپنے نفس کے اس معاملے کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے من عرف نفسہ عرف ربہ، اپنے رب کی بھی پہچان ہوگی. اور اسی میں ایک مطلب آپ کی خدمت میں آگے بھی عرض کرنا تھا. بہرحال یہ سارے کے سارے ہمارے پاس دلائل ایک اور بات بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ بدن جو ہے نا وہ ہمارے نفس ایک اس طور پہ الگ چیز ہے کہ نفس مجرد ہے اور مدد مادہ تام ہے، اور اس کے درمیان ایک واسطے کی ضرورت ہے، بدن برزخی. اور بدن برزخی کا روح بخاری سے تعلق ہمارے پاس سامنے آیا. ایک اور ہمارے پاس حدیث ہے کہ امام ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے سنا، ان رجلا کان علی امیال من المدینہ. ایک شخص تھا وہ مدینہ سے کئی میلوں کے فاصلے پہ رہتا تھا. تو یہ کئی میلوں کے، کئی کلومیٹروں کے فاصلے پہ رہتا تھا. فرآ فی منامہ، اس نے خواب میں دیکھا، فقیل لہ انطلق فصلی علی ابی جعفر، کہ ادھر سے جاؤ اور امام باقر علیہ السلام کے اوپر نماز جنازہ پڑھ کے آؤ. فإن الملائکۃ تغسلہ، ملائکہ اسے غسل دے رہے ہیں، فی البقیع، جنت بقیع میں انہیں غسل دے رہے ہیں. فجاء الرجل، وہ شخص آیا، ووجد ابا جعفر علیہ السلام، کہ امام باقر علیہ السلام قد توفی، وہ وفات پا چکے. اب یہ دیکھنے میں خواب سچا ہو گیا، لیکن ادھر جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نفس ایک شے دیکھ کے آیا ہے. نفس جو ہے اس نے خواب میں دیکھا تو خواب میں ایک حقیقت اسے دکھائی گئی. یہ اس سے ٹکراتی نہیں ہے کہ جس میں کہا کہ بین السماء والارض حوادث، چونکہ ایک حادثہ تو ہے ظاہراً، کیونکہ جو حوادث ہے نا وہ دو طرح کے، ایک حوادث ہے جو شیطان آ کے بناتا ہے، اور ایک حوادث ہے کہ جو قوت خیال آ کے ایجاد کرتی ہے. درست ہے، قوت خیال بعض اوقات اسی معنی کے مطابق حادثے کو ایجاد کرتی ہے اور بعض اوقات اس سے تبدیل شدہ واقعے کو کرتی ہے. مثلا اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ پانی کے ارد گرد ہے یا پانی سے استفادہ کر رہا ہے، پی رہا ہے پانی یا دودھ پی رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو علم ملنے والا ہے. یہ جو معنی تھا غیب میں کہ اس کو جس شعبے سے یہ تعلق رکھتا ہے اس کا علم ملے گا، اس کی قوت خیال نے اسے پانی یا دودھ کی شکل میں آشکار کر دیا.
صحیح. یہ انشاءاللہ ابھی آگے مطالب آئیں گے، لیکن یہ صحیح سند روایت تھی جس میں آپ نے دیکھا کہ خواب میں اس نے دیکھا تو اس کے نفس نے دیکھا، اور خواب میں اس کی روح اس کے بدن کے ہمراہ باقی، اور اللہ نے اس کے نفس کو اس کی روح کے ساتھ دوبارہ سے جوڑ دیا. لہٰذا عالم ملکوت میں نفس دیکھتا ہے، البتہ اس کو جو دکھائی دیتا ہے وہ صورت جوہریہ مثالیہ ملکوتیہ ہے سونے والے اس شخص کے لیے، اور وہ نفس اس کا وہ شمس کی مانند ہے، اور یہ روح بخاری یہ شعاع ہے، یا یہ بدن اس کے لیے شعاع ہے، یا وہ حقیقت ہے یہ سایہ ہے یا حقیقت ہے. اچھا، ایک اور ہمارے پاس روایت موجود ہے، حدیث قدسی ہے. یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کان فی بنی اسرائیل رجل، ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، فدعا اللہ ان یرزقہ غلاما 3 سنین، 3 سال اللہ سے دعا کرتا رہا کہ مجھے ایک بیٹا اولاد نرینہ عطا فرما دے. اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجابت نہیں فرما رہا، دعا قبول نہیں کر رہا، تو اس نے شکوہ کیا، یا ربی، اے میرے رب، ابعید، کیا تو دور ہے، انا من کا، ابعید انا من کا، کیا میں تجھ سے دور ہوں، فلا تسمعنی، کہ تو میری بات ہی نہیں سن رہا، ام قریب انت منی، یا تو مجھ سے قریب ہے، فلا تجیبنی، تو پھر مجھے جواب کیوں نہیں دے رہا. تو پھر فاتاہ آت فی منامہ، آنے والا، حدیث قدسی معذرت نہیں ہے چونکہ اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہوتا حدیث قدسی کے لاتے. فاتاہ آت فی منامہ، تو ایک شخص اس کے خواب میں آیا، فقال انک تدعو اللہ عز وجل منذ 3 سنین بلسان بذی، صحیح ہے، غیر مؤدب زبان کے ساتھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، جس میں نہ ادب کی جھلک ہے اور نہ تعظیم اور احترام کی جھلک ہے. صحیح ہے، 3 سال سے تو اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا کر رہا ہے. وقلب عاط غیر تقی، اور تیرا جو دل ہے وہ پاک و پاکیزہ نہیں ہے. صحیح ہے، غیر تقی یعنی تقوی سے عاری تیرا قلب ہے. ونیت غیر صادقۃ، اور تیرے دل میں نیت سچی نیت نہیں ہے، اللہ پہ کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، نہ خدا کا احترام ہے، نہ تعظیم ہے، نہ اس کے اوپر کوئی تیرا پکا ایمان ہے، تو نیت تیری غیر صادقہ تھی. صحیح، فقلع عن بذاتک، یہ 3 چیزیں اپنی ذات سے ذرا اکھاڑ اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ. فلیتق اللہ قلبک، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر. ولتحسن نیتک، اور اپنی نیت کو تو تحسن نیتک، کہ اپنی نیت کو تو بہتر اور خوبصورت کر. ففعل رجل ذالک، اس شخص نے یہ کام کیا. صحیح ہے، اپنی زبان کو محترم کیا، دل کو پاک کیا، یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے دور کیا، اور نیت اس نے سچی کی. ثم دعا اللہ فولد له غلام، تو اللہ نے اسے سولد، صحیح ہے، لہو غلام، اس کے لیے پھر اولاد ہوئی، وہ بچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا. اچھا، یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ایک شخص خواب میں آیا اور اس نے بتایا. یہاں نفس کسی سے ملاقات کر رہا ہے، وہ کیا اس مادی بدن سے ملاقات کر رہا ہے؟ نہیں. یہ کس سے ملاقات کر رہا ہے؟ اپنے نفس کی. وہی صورت جوہریہ ملکوتی ہے. صحیح، صورت جوہر، ہاں، بدن برزخی کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے. بدن برزخی پہلے ہے کہ اس نے جا کے دیکھا 3 میل مدینہ سے دور رہتا تھا، اصلاً اس کو آنے میں شاید 1 دن یا آدھے سے اوپر دن لگ جائے، اور اسے خبر دے دی گئی. اسے کس نے خبر دی، کس نے آگے بتایا؟ اس نے تعلق ملکوت السماوات سے پیدا کیا، ملکوت السماوات سے اسے یہ عطا ہوا. تعلق ہوتا ہے یہ تقوی پرہیزگاری سے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے خاص قسم کے مراقبے ہیں جو ہمارا ماحول ہے اس کے مطابق؟ نہیں، تقوی پرہیزگاری تو یقینی ہے، البتہ تقوی کا معنی ہمیں واضح کرنا پڑے گا. اس میں اصل تو یہی ہے کہ انسان کی جس طرح آنکھ ہے نا، آنکھ میں اگر جھلی ہٹ جائے تو صاف دیکھے گی. یہ قدرتی ایک پروسیس ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں دکھائی دے گا. اسی طرح اگر کوئی باتیں اپنا پاک کر لے، چاہے نہ چاہیں حقائق اسے دکھائی دیں گے. اس کے لیے آپ کا ممکن ہے ارادہ بھی دخیل نہ ہو، جیسے اس کا ارادہ تھوڑی تھا یہ دیکھنے کا، لیکن اس نے ملکوت السماوات کو ملاحظہ کیا. ہمارے پاس اور بھی بہت ساری ہیں روایات کی. روایات میں آپ نے جو نقطے کو دیکھنا ہے، کیونکہ ساری توجہ نہ بندوں کی خواب پہ چلی جاتی ہے، ہم
ہم نے ساری توجہ کس پہ رکھتی ہے؟ بدن مثالی پہ، یعنی اس نے ان خوابوں میں کس سے ملاقات کی، کس نے؟ اس کی ذات نے ملاقات کی، یعنی روح تو اس کے بدن کے اندر ہے، روح بخاری، جس کی وجہ سے اس کی قید حیات میں ہے وہ، اور روح بخاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوبارہ ربط نفس کا جوڑ دیتا ہے، صحیح؟ تو کہاں پہ یہ اس نے ملاقات کی؟ یہ ملاقات نفس نے اس کے ساتھ کی، لہذا یہ ایک ہمارے پاس مطلب آیا۔ دوسرا مطلب جو آج ہم نے تھوڑا تفصیل سے پڑھنا تھا، ہمارے پاس جو تمثل ہوتے ہیں وہ تمثل تین طرح کے ہیں، چونکہ کل ہم نے دیکھا کہ ہم نے نفس کے لیے مظہر، تجلی اور تمثل کا لفظ استعمال کیا تھا۔ ایک اس کا ہے تمثل کمالی، دوسرا ہے تمثل استکمالی، اور تیسرا ہے تمثل طبیعی۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک چارٹ بنا دیتا ہوں، اور اس چارٹ کو آپ انشاءاللہ یاد کریں۔ پھر ایک اور مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آج کے درس کو ختم کرتے ہیں، لیکن یہ سمجھانے کی نوبت انشاءاللہ اس میں کل آئے گی۔ ہمارا انسان کا جو نفس انسانی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس ناطقہ۔ نفس ناطقہ کا کسی اور چیز کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا، اس کو ذات انسان بھی کہتے ہیں، اس کی تمام کی تمام خصوصیت سے ہٹا کے، صحیح؟ اس کے لیے ہم نے کل ثابت کیا تھا کہ اس نفس کے مظاہر ہیں، یا اس کے لیے تجلیات ہیں اس کے، یا تمثلات ہیں، تمثلات ہیں اس کے۔ خوب، ہم تمثل کے لفظ کو ایک ہی چیز ہے، صحیح؟ ذات کیا ہو جائے گی؟ یہ ذات حقیقت ہے، یا آپ اس کو حقیقت کے علاوہ کہہ سکتے ہیں شمس سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور علت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ مظاہر کیا ہیں؟ اور حقیقت ہیں، یا تجلیات، یا اس شمس کی شعاع ہیں، یا اس علت کا وجود اور رابط یعنی معلول ہے۔ خوب، یہ تمثلات بھی اسی باب سے ہیں۔ تمثلات ہمارے پاس تین ہیں، یا تمثل کمالی ہے، یا تمثل استکمالی ہے، یا تمثل طبیعی ہے۔ تمثل کمالی دو حصوں میں مزید تقسیم ہوتا ہے، صحیح ہے؟ یہ تمثل نزولی ہے ایک، اور تمثل قدسی ہے۔ اسی طریقے سے تمثل استکمالی کی بھی ہمارے پاس دو قسمیں آتی ہیں، صحیح؟ تمثل استکمالی، اس کو تنزیلی بھی کہہ سکتے ہیں، تمثل تنزیلی، یا فیضی بھی کہہ سکتے ہیں، فیض سے، تمثل فیضی۔ اس میں ایک قسم کیا ہے؟ تمثل ارتقائی ہے، اور ایک سافلی ہے۔ ارتقائی ہے، اور ایک تمثل تسافلی ہے، تسافلی ہے۔ یہ ہمارے پاس دیکھیں تین چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ جو توحید کے باب میں عمیق نکات میں سے ایک نقطہ شمار ہوتا ہے، اور اس جگہ پہ تھوڑا سا عالم عقل کا ایک پہلو بھی آپ کے سامنے آشکار ہوگا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود ذات باری تعالی سے، ذات باری تعالی سے ہمارے پاس آتے ہیں اسماء و صفات۔ اسماء و صفات، اس کے بعض پہلو میں عرض کروں۔ اسماء و صفات سے ہمارے سامنے سب سے پہلے جو مظہر، اب بقیہ جتنی چیزیں ہیں وہ مظاہر ہیں اس کی، جس طرح ادھر ہم نے کہا مظاہر اور تجلیات ہیں۔ جو پہلی تجلی ہمارے سامنے آتی ہے وہ عالم عقل کی صورت میں، پھر کیا ہے عالم مثال، اور پھر عالم طبیعت جسے مادی دنیا کہتے ہیں۔ واضح بات، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام کے اوپر ایک، یعنی ان عوالم سے بھی پہلے
اس مقام کے اوپر ایک ہستی کو خلق کیا جنہیں آدم کہتے ہیں، اسے روح محمدی بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ ان سب کے اوپر حاوی ہے، ان سب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ بقیہ اس کے نیچے مظاہر ہے، صحیح ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مظہر ہے، چونکہ یہ یہاں سے خلقت کا آغاز ادھر سے ہوتا ہے، جسے آپ حقیقت محمد وآل محمد بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ حقیقت کا کائنات میں خلقت کی حقیقت کا آغاز ان جہانوں سے اوپر اس مرتبے سے ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ کس کے سائے میں ہے؟ تمام اسماء و صفات الہیہ کی، اور اس کا براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بقیہ سب کا واسطہ اس کے ساتھ ہے۔ اس کا اب ہر جگہ پہ مظہر ہے۔ ایک مظہر کیا ہے؟ اس آدم کا، اس روح محمدی کا مظہر عقلی ہے، ایک مظہر کیا ہو جائے گا؟ مثالی، اور ایک مظہر طبیعی۔ ادھر اب آپ نے غور کرنا ہے، مظہر عقلی میں کیا ہے؟ تجرد تام، اس جگہ پہ جزیات نہیں ہیں، لہذا یہاں پر اب پہلا مظہر جو آئے گا وہ اسی آدم کا پہلا مظہر، وہ کہلاتا ہے عقل اول۔ اسے بعض اوقات قلم سے بھی تعبیر کرتے ہیں، صحیح، کئی نام ہیں اس کے، عقل اول۔ اور جو ہوا ہیں ادھر، ہوا، انہیں کہتے ہیں نفس کلیہ۔ اس مقام پہ کوئی جزیات موجود نہیں ہے۔ آدم اور ہوا نا، اس لیے یہ آدم ہے، قرآن کریم نے جس آدم کا تذکرہ کیا وہ ان میں سے کون سا آدم ہے؟ ابھی پوری بات جب ہوگی نا تو تب آپ کے بہت سارے سوالات ختم ہو جائیں گے۔ یہاں پہ نفس کلیہ ہے، نفس کلیہ۔ ان دونوں کے ارتباط کی وجہ سے ہمارے سامنے مخلوقات آتی ہیں۔ عالم عقل میں جتنی مخلوقات ہیں وہ در حقیقت ان کے ماتحت ہیں۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں، حضرت جبریل علیہ السلام کا تعلق ادھر سے ہے نا، وہ کیا ہے؟ کلی، کلی سے جزیات ہیں ساری۔ تو اگر حضرت جبریل علیہ السلام، یا بعض جگہوں پہ بعض آدمی میکائیل علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت دی جاتی ہے، وہ منبع حیات ہیں۔ ادھر سے جتنی جزیات ہیں، عالم مثال، عالم طبیعت، یہ جزیات کا عالم ہے۔ ادھر کیا ہے؟ یہ جزیات ہے۔ ادھر جتنی جزیات ہیں ان میں حیات کہاں سے پہنچ رہی ہے؟ وہ کلی، اور وہ کلی کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام۔ جناب جبریل علیہ السلام وہ ایک حقیقت ہے جس نے نیچے تمام کے تمام اشیاء جن میں حیات پائی جاتی ہے اس کا احاطہ کیا ہے، یہاں تک کہ سب سے نچلا جہان یہ ہے کون و فساد جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر جو فرشتہ ہے، اور وہ فرشتہ ان کا ماتحت ہے حضرت جبریل علیہ السلام کا، اس کا نام عرفا کی نظر میں اسماعیل ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جو نبی خدا ہیں، فرشتے کا نام اسماعیل ہے، لیکن یہ کس کا ہے؟ اس لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر جگہ ہیں ان کے واسطے سے ہی، لیکن ان کی فوج ہے پوری، وہ فوج ہے کہ جو لے رہی ہے، روح لے رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے نیچے جزیات ہیں۔ خوب، یہ تو ایک بات آپ کے سامنے آئی، ان سب کے اوپر ابھی ہم ان کو انسان سے چلتے ہیں، ابھی ہم بقیہ کو نہیں دیکھ رہے۔ بس ادھر عقل اول کہلائیں گے آدم علیہ السلام کی حقیقت، یعنی روح محمدی ادھر مراد ہے، صحیح ہے۔ اس روح محمدی کا مظہر عالم عقل میں کون ہے؟ عقل اول، اور اس عقل اول کا تعلق نفس کلیہ سے ہوتا ہے، درست ہے۔ یہ عقل اول ہی سے حضرت حوا کے بارے میں کیا ہے؟ آدم کی بائیں پسلی سے خلق ہوئی ہیں، اس سے مراد یہی ہے نا کہ ان کے جز سے، ان کا جز ہیں، وہ عقل اول سے اللہ نے خلق کیا، صحیح۔ اچھا، دوسرا ہمارے پاس مظہر مثالی۔ مظہر مثالی میں جو آدم ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہیں نفس کلیہ، اور حوا کون ہیں؟ وہ ہیں طبیعت کلی، جس سے سارے اجسام میں پائی جاتی ہے، سارے کے سارے اجسام میں مادہ پایا جاتا ہے نا، یہاں پہ جزیات ہیں، اس کو عالم ذر اسی لیے کہتے ہیں، لیکن وہ مثالی ہیں، صحیح، لیکن اس کے ماتحت اس کا مظہر ہے، یہ اس کا مظہر یہ، اور اس کا مظہر یہ، اور اس کا مظہر کون ہے ادھر؟ وہ
آدم ابو البشر اور ہوا، جس کو ہم آدم کہتے ہیں، وہ عالم طبیعت میں ہے، وہ کس کا مظہر ہے؟ دیکھیے اس کا مظہر بن رہے ہیں. لہٰذا اس دنیا میں حضرت تمام انبیاء علیہ السلام وہ کس کا مظہر ہے؟ اس کا، پھر اس کا مظہر ہے، پھر یہاں پہ آ رہے ہیں. یہاں پہ کثرت کہاں سے آ رہی ہے؟ عالم عقل اول اور نفس کلیہ، ان کے ارتباط سے عالم مثال میں عالم مثال میں نفس کلیہ اور طبیعت کلیہ کے ارتباط سے کثرات جنم لے رہی ہیں. ادھر پوری نسل کس سے چل رہی ہے؟ آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام، ان کے ارتباط سے. اس طرح سے عرفا ایک نظام کو بیان کرتے ہیں کہ یہ مظاہر ہیں، نفس کے مظاہر. صحیح ہے. ابھی اسماء و صفات کس طریقے سے، اس کو ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. یہ ایک آپ کے سامنے ذکر ہوا جو عرفا نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے کہ عالم مادہ میں جو جزیات دیکھ رہے ہیں بے عین ہی ہمارے جو اس مادی جہان میں جزیات ہیں نا، ہم جیسے انسان ہیں سارے، اس طرح دیگر خلقت، وہ ضعیف ہے. اسی بالکل یہی ماڈل عالم مثال میں پایا جاتا ہے، لیکن اس کی نسبت کیا شدید تر ہے. یہی ماڈل جو عالم مثال میں پایا جاتا ہے وہ کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ عالم عقل میں، لیکن قوی تر. اور پھر وہ آگے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واسطہ ہے کہ تمام کے تمام خلقت کو فیوزات اس سے جا رہے ہیں، صرف انسان کو نہیں، فرشتگان کے جہان کو بھی اسی سے جا رہے ہیں. جناب جبریل علیہ السلام کو بھی فیوزات اللہ تعالیٰ اسی توسط سے کر رہا ہے، لیکن وہاں پہ وہ کیا ہے؟ روح کلی کے طور پر ہے، وہ روح جزی نہیں ہے. ادھر اس روح کلی کا اس عالم مادہ میں جو مصداق ہے، وہ مظہر ہے اس روح کلی کا، وہ اس کا ترجمان ہے، وہ اس کا آئینہ ہے جو وہاں پہ مقام موجود ہے. اس کو انشاءاللہ اب مزید بہتر طور پہ پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. وہ روح کلی اور یہ روح بخاری